هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن ابني هذا لعل الله أن يصلح بها بين الفئتين عظيمتين من المسلمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عبدالستان GLC. محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے. مسلمانوں کا سن ہجری اسی ماہ مبارک سے شروع ہوتا ہے. آپ لوگوں کو تو صرف اس کا اس لیے پتا ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مہینے میں شہادت ہوئی.
مسلمانوں سے پہلے جو اور قومیں تھی یوم عاشورہ کو وہ لوگ بھی مناتے تھے. علماء کرام نے اس کی تفصیل لکھتے ہوئے فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی جس دن توبہ قبول ہوئی وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی. موسیٰ علیہ السلام کو جب دریائے نیل میں رستہ بنا کر دیا اور فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو چکا میں اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی اور حفاظت فرمائی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے جب پختہ تاج کو چڑھایا تو اللہ پاک کا فرشتہ انہیں آسمان سے لے گیا تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. اور جس دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا محرم کی 10ویں تاریخ تھی. اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت جس دن قائم ہوگی تو وہ بھی محرم کی 10 تاریخ ہوگی. اس اعتبار سے یہ مہینہ عام ہے. یہود 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بھی رکھتا ہوں اور آئندہ سال اگر میں حیات رہا تو 2 روزے رکھوں گا 90 اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کو ملا کر تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو جائے. مسلمانوں کی تاریخ میں ایک کیا ترین باب ہے یہ اس واقعے کا. اس کی حقیقت جو ہے وہ تو ہے لیکن افسانہ نگاری اس قدر ہوئی کہ لوگ اس قدر غلو میں آئے. 2 قسم کے طبقے پیدا ہوئے. بعض وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر قرار دیا اور حکومت کا متلاشی اور لالچی قرار دیا. اہل سنت کی نظروں نے وہ بھی صحیح نہیں. اور بعض وہ ہیں جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں آ کر کے باقی صحابہ کرام کو سب کو ستم کیا یا گالیاں دی. اہل سنت کا یہ بھی مسئلہ نہیں اور وہ اسے بھی پسند نہیں کرتے. فرمایا خیر الامور اور آخرہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت درمیانے درجے کی ہے. افراط و تفریق سے بچتی ہے وہ فضاحت میں نہیں جاتی اور وہ تنقید اور چوتری کی طرف بھی نہیں جاتی. وہاں آج مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے کیونکہ نوازۂ رسول جدھر بولتا ہے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی معمولی بات نہیں. اور مقام شہادت خود قرآن مجید بیان کرتا ہے اتنا اونچا ہے کہ خداوند عالم یوں فرماتے ہیں جو میری راہ میں شہید ہوا اب تمہارے منہ تمہاری زبان اس قابل نہیں رہی کہ تم انہیں مردہ کہو. ان کو میں نے بڑا اونچا مقام دے دیا. اس سے پہلے 2 ہی سکتے ہیں وَمَا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی. 4 قسم کے گروہ ہیں. انبیاء کرام کا گروہ صدیقین کی جماعت والشہداء والصالحین شہداء کی جماعت ہے نیکوکار لوگوں کی جماعت ہے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو بہترین ساتھی بناتا ہوں. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا اللہ پاک کی طرف سے یہ فضل تقسیم ہوتا ہے خود بخود کسی کو نہیں ملا کرتا. صحابہ کرام کا زمانہ جو گزرتا چلا گیا پتی اپنے پاؤں پھیلاتی چلی گئی. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اور شہادت مسلمانوں کے لیے سبب ثابت ہوا. حسنین کریمین نے خود وہاں دروازے کی پہریداری فرمائی. ظالموں نے پیچھے سے آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا. اس کے بعد معاملہ بڑھتا چلا گیا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا.
اس کے بعد معاملہ اور بڑھتا چلا گیا. وقت کی مصلحتوں کی پیش نظر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں خلافت کا وارث یزید کو بنا دیا. اور یزید نے مدینہ منورہ میں اطلاع بھیج دی عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی سے میرے لیے بیعت لے لو. ادھر امام انبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان حضرات کا کیا مقام ہے. جس وقت میں یہ دونوں جگر پیدا ہوئے، دونوں ماں پارے پیدا ہوئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے نوازوں کے منہ پہ پانی پڑ کر دم کر کے چھڑکا. آپ نے دم بھی فرمایا اور ان کے لب اپنے لبوں میں لے کر انہیں بار بار پیار فرمایا. صبح سے لے کر شام تک کھلاتے تھے. کوئی اور دنیا میں ایسا نہیں جو حسنین کریمین کے سوا امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرتا ہو. علماء کرام نے لکھا ہے مسجد حرام میں بیت اللہ شریف میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں. سیدنا حسین آ کر پشت پہ سوار ہو گئے. آپ نے سجدہ کو لمبا کر دیا، خدا کی حمد و ثنا کو لمبی کر دی، پر سر نہ اٹھایا. مبادا حسین گر جائے اور چوٹ کیوں نہ لگ جائے. اور ارشاد فرمایا جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن دور سے آ رہے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں. ارے مسلمانوں کو حکم ہے خطبے میں بات نہ کرو، خطبے کے دوران میں جب خطبہ شروع ہو جائے نماز نہ پڑھو، قرآن کی تلاوت نہ کرو، کسی کو خود کرتے ہوئے روکنا ٹوکنا بھی منع. لیکن حضرت حسن کو جب حضور نے آ کر دیکھا منبر کے نیچے تشریف لے آئے اور گرتے پڑتے حسن کو اٹھا کر سینے سے لگا کر فرمایا لوگوں یہ میرا بچہ، یہ میرا بیٹا دو بڑی جماعتوں کے درمیان میں صلح کرانے کا ذریعہ بنے گا. فرمایا سیدنا شباب اہل جنت الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا یہ دونوں بہشت میں جنت کے سردار ہوں گے. صحابہ کرام سے یہاں بھی ان کا بڑا مقام سمجھا جاتا تھا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے. مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے. تمام صحابہ کرام کو بدری صحابہ موجود ہے، عہد کے شریک ہونے والے صحابہ موجود ہے، سب کو 500 مل رہے ہیں. آئی حسنین کریمین کی باری، فاروق اعظم نے فرمایا ان دونوں کو 5,000 دے دو. عبداللہ بن عمر بول اٹھے امیر المومنین میں بدری ہوں، میں ہر جنگ میں شریک ہوا ہوں اور میں ہر جہاد میں شریک ہوتا ہوں. مجھے 500 اور علی کے بیٹوں کو فاطمہ کے بیٹوں کو 5,000 کیوں مل رہا ہے؟ فرمایا خبردار کوئی تیرے دل میں ان کی برابری کا کبھی جان نہ آ جائے، کبھی دماغ میں تفکر نہ دکھانا. ارے تم نے پیسوں کو تو دیکھ لیا، تو یہ کیوں نہیں دیکھتا تیرا ابا کون ہے اور ان کا ابا کون ہے؟ اور تو یہ کیوں نہیں دیکھتا تیری اماں کون ہے، ان کی اماں کون ہے؟ تو نے یہ کیوں نہیں دیکھا ان کا نانا کون ہے اور تیرا نانا کون ہے؟ ان کی نانی مائی خدیجہ، تیری نانی اور ہے. ارے ان کا نانا محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیرا نانا کوئی اور ہے. تیرے دماغ میں برابری کا دھیان کیسے آ گیا؟ یمن کے ملک سے جوڑے آ گئے. صحابہ کرام نے فاروق اعظم نے تقسیم فرما دی ہے. اعلیٰ قسم کے 2 جوڑے سنبھالے رہتے ہیں. ہر صحابی سوچتا ہے فلانے جوان کو دیں گے، فلانے جوان کو دیں گے. لیکن جب سارے لوگ لے چکے کہ ساتھ فرمایا کدھر پہنچا ہے رسول کہاں ہے، فاطمہ کے لگتے جگر کہاں ہے، بلاؤ. یہ جوڑے میں نے اسپیشل طور پر ان دونوں کے لیے منگوائے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بڑا مقام ہے، صحابہ کرام کے یہاں بھی بڑا مقام ہے. آئی ہے باری اجازت کی، مدینہ منورہ میں آڈر آ گیا ان دونوں سے بیعت لے لو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہلے ہی شہید کر دیا گیا. حضرت حسن کا آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت ہے. حضرت حسین نے پوچھا بتاؤ بھائی یہ زہر دینے والا کون ہے؟ فرمانے لگے اگر بتاؤ تب بھی نقصان ہے، نہ بتاؤ تب بھی نقصان ہے. ارے بتاؤں تو اپنا گھر بدنام ہے اور اگر نہ بتاؤں تو تیری جان بھی خطرے میں ہے. خود گھر والے نے زہر دیا، بادشاہ
ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور کسی جان سے مار رہے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری میں مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے. مکہ معظمہ میں آ کر قیام پذیر ہوئے. تمام بال بچہ بھی ساتھ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, دوڑے دوڑے تشریف لائے اور فرمانے لگے اور میرے چچا سے کہتے نہ جا, اس حالت میں لوگوں کی طرف نہ جا. عراقی لوگوں نے تمہارے ابا سے وفا نہ کی, تمہارے بھائی سے وفا نہ کی, تم اس حالت میں وہاں جا کر لوگ دیکھا. فرمانے لگے مجھے انہوں نے فرمایا میرے پاس ان کے 3 خطوط موجود ہے. ارادہ فرماتے ہی چلے گئے. مکہ معظمہ میں آ کر کے بھی صحابہ کرام نے بڑا منع فرمایا. فرمانے لگے میں آدم دل جزم کر چکا ہوں, میرا ارادہ پکا ہو چکا ہے, اب اس کو توڑا نہیں جا سکتا. اور اگر یہ منظور ہے کہ بال بچوں کے سامنے شہید کیا جاؤں تو میں انہیں بھی چھوڑ نہیں سکتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل پر منزل تشریف لے جانے لگے اور آپ نے اپنے سے پہلے مسلم ابن عقیل کو کوفے سے حالات جانچنے کے لیے بھیج دیا. مسلم ابن عقیل نے کوفے میں جا کر اعلان کر دیا لوگوں جنہوں نے حسین کے ہاتھ سے بحث کرنی ہو میرے ہاتھ سے بحث کر لے. لوگ اتنے اکٹھے ہوئے کہ لوگوں میں کئی ہزاروں کی تعداد میں بحث کرنے والے شامل ہو گئے. لیکن عبید اللہ بن جہاد نے اپنے محل سے اعلان کر دیا جو ان سے ہٹ جائے گا اس کو اتنا روپیہ ملے گا, جو حسین کی بیعت توڑ دے گا ہم اس کو اتنا بڑا عہدہ دیں گے, اسے سونا چاندی دیں گے, اسے جائیداد دیں گے, روپیہ پیسہ غلہ بہت ملے گا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ لوگ ٹوٹتے چلے گئے, لعنت سے مارے, سماحت سے مارے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام لوگ توڑتے چلے گئے. حالات یہاں تک مورخین نے لکھا ہے, مولانا ابوالقلام آزاد مرحوم فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں مسلم ابن عقیل کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی تعداد 40,000 کی تھی, عصر کی نماز میں 18,000 کی تھی, مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو 500 تھے, سلام تیرا تو ایک بھی نہیں. سونے چاندی کو بٹورنے والے, جائیداد کو اپنانے والے, ہر طرح سے اپنا پیٹ بھرنے والے, نواسے رسول سے بیعت کرنے کے بعد اپنا ہاتھ پھینک رہے. حالت یہ ہے کہ اب کوفے شہر میں مسلم ابن عقیل کا واپس کوئی نہیں بنتا. تمام لوگ الگ الگ پیسہ جو مل رہا ہے ہجری سے مسلمان کا ایمان کیسے میں بکنا شروع ہوا, آج تک بک رہا ہے. آج ہمارے ایمان کی قیمت پیسہ ہے, ہمارے قرآن کی قیمت پیسہ ہے, ہماری عزت اور آبرو کی قیمت پیسہ ہے. نام پھیرا تو اکیلے ادھر عبید اللہ بن جہاد نے اعلان کرایا جو میرے حوالے مسلم ابن عقیل کو کرے گا اس کو اتنا انعام ملے گا. اللہ اللہ اور دیکھی نبی کے کھانے کا چمچماتا ہوا چراغ انعام اور اکرام کے لالچ میں لوگ مسلم ابن عقیل کو تلاش کر رہے ہیں. میں پکڑ کے لے جاؤں مجھے لالچ ملے گا. مسلم ابن عقیل پردیسی مسافر ایک تنگ گلیلے پر اجان کرے ہیں. آگے دل ہوگا مائی کی نظر پڑ گئی, کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہیں, آپ ہیں کون؟ مسلم ابن عقیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے مائی آج تو کوئی بھی نہیں, میں ایک پردیسی مسافر ہوں, غریب الدیار ہوں, نام میرا مسلم ابن عقیل ہے, حسین کا تیرا بھائی ہوں. انہوں نے مجھے یہاں سے بھیجا تھا, لوگوں نے اتنی کثرت سے بیعت کی کہ آج شام سارے بے وفا ہو گئے, میرے قتل کے ڈرتے ہیں. اللہ غنی ایمان کی دولت ملے ایک عورت کو مل جائے, کہنے لگے میرے گھر کو زینت بخشو, میرے گھر کو رونق بخشو, جب تک میرے دم میں دم میں مر جاؤں گی پر آپ کو دشمن کے حوالے ہرگز نہ کروں گی. مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں چھپا لیا. تلاش سے تلاش ہو رہی ہے, کلمہ پڑھنے والے تلاش کرتے پھرتے ہیں, نمازیں پڑھنے والے تلاش کر رہے ہیں. نبی کے خاندان کے ایک فرد کو پکڑ کے کہیں گے وقت کا بعد کا انعام دے گا.
اس صورت سے دولت بٹور رہے ہیں، کیا حال ہے کیا آخرکار چراغ لگانے والوں نے چراغ لگا دیا، آنے کی ضرورت کے مکان میں چاروں طرف سے مکان کا گھیرا ڈال لیا گیا، خاندان نبوت شجاعت بہادری کا پیکر فرمانے لگے حامی میری تلوار دے دو، میں مردانوں کا مقابلہ کر کے شہید ہونا چاہتا ہوں، اور اپنی طرح گھر میں بیٹھ کے مرنا میرے لیے اچھی موت نہیں۔ تلوار لے سے باہر نکلنے لگے، حامی دنوں باہر آئی اور آتے لوگوں سے کہنے لگی ہٹو میرے دروازے سے دور ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے مسلم ابن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو۔ کہنے لگے جب تک میں میرے دم میں دم ہے، جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک میں مسلم ابن عقیل کو بالکل تمہارے حوالے نہیں کر سکتی۔ اس ظالم نے تلوار ماری، حامی بن عروہ کو شہید کر دیا۔ مسلم ابن عقیل دار تشریف لائے اور مقابلہ کرتے رہے، زخموں سے نڈال ہو گئے، دور دور ہو گئے، ایک دیوار سے سہارا لگا کر کے بیٹھ گئے۔ ایک کمینہ آ کے پڑا اور اس نے مسلم ابن عقیل سے لبوں پہ تلوار اور اس کے بعد بھی دگا دی، میری پناہ میں آپ آ جائے میں حفاظت کروں گا۔ کون مسلمان جب تو دگا کرنے سے آئے تو کافروں کو بھی شرمندہ ہے۔ مسلم ابن عقیل کو دگا کے ساتھ بنا دی اور عبید اللہ بن زیاد سے جا کر حوالے کر دیا، انعام مارا، لالچ پورا کیا۔ آج کیا ہے وہی کس سے برابر کر رہے ہیں، دنیا میں ہمیشہ تاغوتی طاقتیں بھی رہیں گی، حق پرست بھی رہیں گے، وہ مار کھاتے رہیں گے، وہ کھلاتے چلے جائیں گے، وہ دولت بٹوریں گے، تو اپنا ایمان بچاتے چلے جائیں گے۔ حضرت حسین کو پتا چل گیا راستے میں کہ مسلم ابن عقیل کو نہایت بے دردی سے شہید کر اور باہر پھینک دیا گیا، اور آپ چاہتے تھے کہ واپس ہو جاؤ، لیکن مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم جب تک انتقام نہ لیں ہم واپس نہیں جائیں۔ کچھ آگے بڑھے، ان کے یزید نے قطار فوج کے ساتھ آ کر کے سیدنا حسین کا محاصرہ کر لیا۔ نماز کا وقت آیا، حضرت حسین نے فرمایا تم الگ نماز پڑھو گے یا میری بات؟ لوگ کہنے لگے کہاں ہمارا مقدس فاطمہ تو سالہ کا نور نظر امام ہو، ہم نماز پڑھے۔ ہمیں دی 1000 یزیدی فوج نے امام حسین سے پیچھے نماز پڑھی اور کہا تم سے اچھا اس وقت امام کوئی نہیں۔ نماز بھی پڑھتے جاتے ہیں، تلواریں بھی سنبھال رہے ہیں، چاروں طرف سے گھیر گھار کر لے آئے میدان میں۔ ادھر بیت اللہ کے زیاد نے خبر دے دی ایسی جگہ لوگوں کرنے دینا جہاں پانی کا آرام ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو حسین کے نانا تھے، قیامت میں حوض کوثر کے پانی کا متمنی ہے، وہ حسین کا پانی بنتا رہا ہے۔ وہ حکمت الدارات کے قبیلے علی مرتضیٰ کی اولاد اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کا پانی بن کر مورخین نے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے بھی اور اوروں نے بھی تفصیل سے لکھا ہے کہ سیدنا حسین نے 4-5 خطبے ارشاد فرمائے۔ عمر بن سعد سامنے کئی ہزار فوج لے کر اور آ گئے، سب کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا لوگوں یہ بتاؤ ساری زندگی میں ساری عمر میں کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے تو نہیں دیکھا؟ ساروں نے اقرار کر لیا، اور لوگوں تو نے مجھے کبھی نماز ترک کرتے تو نہیں دیکھا؟ سب نے اقرار کیا، اور تم نے کبھی مجھے کسی خیر کا مال کھاتے تو نہیں دیکھا؟ سب نے اقرار کیا۔ فرمایا تم نے کبھی سنا بھی نہ ہوگا کہ میں نے زنا کیا؟ سب نے اقرار کیا۔ اور لوگوں تم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میرے سوا کوئی نبی کا براہ راست نواسا موجود نہیں۔ تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے ہم نے
ही नहीं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे बारे में फरमाया सैयद और ओ लोगों, अगर तुम्हें मुझसे दुश्मनी है, मुझसे अदावत है, तो मेरे नाना की करामत का ख्याल करो और मेरी माँ की हुर्मत का ख्याल करो। तुम मुझसे तारुफ क्यों करना चाहते हो? यही बात बनती, कोई बात भी मानने के लिए तैयार नहीं। लाओ वो ठेले, खत निकाल कर ढेर लगा दिया। तुम समझे हमें खतूत लिख लिख करके बुलवाया, तुम्हारे साथ मेरे पास आए कि हम आपसे दुश्मन नहीं है, आपको तलाश कर रहे, आप आकर हमारे क़यादत फरमाए, हमारा कोई रहनुमा नहीं, इसलिए मैं हाजिर हो गया हूँ। तुम्हारे यहाँ हुक्मरान जालिम है, वो जाबिर है, वो हदूदुल्लाह को तोड़ता है, खुदावंद आलम की मुकर्रर करता हुदूद की परवाह नहीं करता, इसलिए तुम्हारे बुलाने पर मैं हाजिर हो गया हूँ। अब अगर तुम चाह नहीं चाहते तो मैं वापस चला जाता हूँ, या किसी तरह पे जाकर के कुफार के साथ जिहाद शुरू कर देता हूँ, या फिर तुम मुझे और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे यजीद को मिला दो, हम आपस में गुफ्तगू कर लेंगे। लेकिन ये जालिम लोग जानते थे अगर हुसैन इब्न अली फातिमा सारा का बेटा और यजीद बिन मुआविया आपस में मिल जाते तो हमारी हंडिया जन्म नहीं होगी। आंसू जिस तरफ ना लगे, बिल्कुल नहीं लगने दिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि कबीले खानदान से अपराध प्यार से निदान हो रहे। 20 आदमियों का दस्ता पानी लेने के लिए भेज दिया, बड़ी मुश्किल से तीरों की बारिश में मस्जिद भर के लाए। अंदाजा लगाओ आज पानी किसको ले जाने देते हैं। फातिमा की बेटी अगर तो ज़ैनब प्यासी है, फातिमा बिन्ते फातिमा प्यासी है, आज अली इब्ने, आज हज़रत हुसैन की औलाद प्यासी है, आज हज़रत हसन की औलाद प्यासी है, और मुसलमान कलमा पढ़ने वाले बड़े खुश हो करके पानी रोक रहे हैं। अब तो वो बात भी नहीं रही कि आप लोग ये कहें कि जो मुसलमानों ने रोक कैसे दिया होगा। मुसलमान कभी पानी के लिए रोकता है या मुसलमान कभी किसी का जुर्म करता है? तो मैंने करीब के दिनों में देखा कि मुसलमान ने मुसलमान को किस तरह से मारा, और मुसलमान कहलाने वाले मुसलमानों के कितने जान के, माल के, आबरू के, इज्जत के, क्यों? इसलिए कि लोग रुपए पैसे के गुना, लोग जायदाद से भूखे, लोग रुपए पैसे के भूखे, दौलत के भूखे, गले और कपड़े के भूखे, औरतों के भूखे। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बार बार समझाया, यके बात कीजिए समझाया, लेकिन कोई बात कारगर न हुई। इधर तुम्हारा का कर्म होने वाला है। अरे तो रज़ियल्लाहु ने फरमाया टूटने वालों, अगर मेरे साथ कुछ और सलूक नहीं करना चाहते तो मुझे कम से कम दुआ और इस्तिग़फ़ार के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, दुरूद शरीफ के लिए आखिरी रात मुझे मोहलत दे दो। हुसैन मोहलत मांग रहे आखिरी रात की इबादत के लिए। तुरंत ये मोहलत दी गई। चारों तरफ से मुहासरा कर रखा है, घेरा डाला, कुछ खा न ले, कुछ पी न ले, इनके कोई चीज हाथ न लग जाए। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुबह के वक्त फिर नसीहत फरमाई, तुम ऐसा हरगिज़ न करो, मारे जाओगे, मेरे खून का बदला तुमसे लिया जाएगा, तुम बहुत बुरी तरह से तबाह हो जाओगे, आसमान तुमसे टूट पड़ेगा, पहले इलाही आएगा, तुम मुझे कत्ल करके अपने आप को कभी जिल्लत से नहीं बचा सकोगे। लेकिन वो नशा कैसे लोगों को इधर उधर होने दे देता। आसमान का गर्म हो गया। अरे देखते ही देखते इस तरह से रस्ते हुसैन में से नौजवान निकले, मुबारकत शुरू हुई। एक की लड़ाई में हुसैन के साथियों ने कितने सालों को कत्ल कर दिया। इधर उमर इब्न सआद बोला, उधर दोस्त बोलने लगा और कहने लगा अरे ये तुम हमला कर दो, सच्चाई क्या है, पत्थर मारे तो तब भी मर जाएंगे। चारों तरफ से टूट पड़े, तलवारें उठा कर ले करके हुसैन के खानदान पर बाप अपराध को दिल पड़े। देखते ही देखते मैदान लहूलुहान हो गया।
قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ اور میدان میں آئے اور سالموں سے لڑتے لڑتے دور ہو کر زخموں سے شہید ہو گئے. حضرت حسین نے اٹھایا اور پیشانی پہ بوسہ دیا اور میرے یتیم بھتیجے تجھے شہادت مبارک ہو. معصوم بچے کو گود میں لے کر سیدنا حسین آئے اور لوگوں کے سامنے رکھتے فرمانے لگے لوگوں تمہیں مجھ سے عداوت ہوگی, مجھ سے دشمنی ہوگی, میری ساتھ تمہارا حسد بغض ہوگا, اس معصوم سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ ارے اس کے لیے پانی چاہیے, زبان سالوں سے چپک گئی. دشمن کی طرف سے تیر آیا, بچے کے حلق سے پار گزر گیا, خون کی چلو بڑی آسمان کی طرف پھینک دی اور الہی فرمانے لگے الہی دیکھ نہیں رہا آج فاطمہ الزہرا کا گھرانہ کتنا مجبور ہے. اور سونے سے رونے کی آواز آنے لگی. فرمایا چپ کر جاؤ, استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. مدد پکڑو نماز کے ساتھ, نماز میں پاری شریک ہو جاؤ, نماز میں مشغول ہو جاؤ, تلاوت میں مشغول ہو جاؤ. ایک مانگنے والی اسی موقع پر فقیر نے کہنے کے دروازے پہ آ گئی. اندر سے آواز آئی, ساری عمر کیا کرتے تھے, کھلایا کرتے تھے, پہنایا کرتے تھے, آج تو تیسرا دن پانی کو ترستے چلا گیا. جن کا مقدر اچھا وہ اس وقت بھی کامیاب نکلے. بہادر نے طلب تک بیٹا ان کے ساتھ ہے, ساتھ ماں بیٹا دونوں چل رہے ہیں. مولوی کہتا ہے کہ شور کی آواز آئی, اما کہنے لگی بیٹا دیکھ لاؤ کیا بات ہے. اما ٹھہر گئی, بیٹا دیکھنے کے لیے گیا. بات آ کر کے کہنے لگا امی جان لشکر حسین پہ کوفے کے ظالموں نے حملہ کر دیا اور وہ ان کو بے دردی سے شہید کر رہے ہیں. فرمانے لگی امی کہنے لگی او میرے بیٹے میں نے تجھے حلال کا جانا اور میں نے تمہیں بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا. ارے فاطمہ کے بیٹوں پہ ظلم ہوتا دیکھ کر مجھے بتانے کیوں چلا؟ ان کے درد میں ان شریک ہو کر ان کے ساتھ تو کیوں نہ شہید ہو گیا. امی جان صرف بتانے آیا ہوں, میری اماں انتظار نہ کرتی رہے, میرا واپسی کا پکا ارادہ ہے. ہاں بیٹا تو بھی چلا جا. بیٹا آزادی دوڑ رہا ہے, اماں پیچھے پیچھے آتی کانپتی آتی ہے. میں گاڑی کے قریب پہنچی اور بیٹا جنگ میں شریک ہو گیا. ادھر ماں نے جھولی پھیلا دی, الہی میرے بیٹے کی قربانی کو بھی قبول فرما. حسین میں مل کر کے ساتھ دیا, ظالموں سے مقابلہ کیا. ادھر ماں نے ڈولی چلا رکھی ہے دعا کے لیے, ادھر بیٹے کا سر قلم کر کے اس ظالم نے ماں کی طرف پھینک دیا جو دیکھ رہا تھا. سر یوں ڈولی میں آ کے پڑا تو ماں نے روئی نہیں, دھوئی نہیں, جگہ پتا نہیں کری. ماں نے اپنے بیٹے کے منہ کو نہیں چوما, چاٹا نہیں, پوچھا نہیں دیا, بلکہ ڈولی میں سے سر اٹھا کر میدان کی طرف پھینکتی ہوئی کہنے لگی خدا کی راہ میں دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا ایک ایک فرد علی اکبر, علی اصغر, قاسم ابن حسن اور 72 کن شہید ہو گئے. اکیلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے. آپ نے فرمایا لوگوں مجھے نماز سوپر میں دے کر لینے دو. مگر لوگوں نے نماز کی اجازت نہ دی. سیدنا حسین کا دل دکھا, سیدنا حسین کا خاندان کا چراغ کھل کر دیا. اللہ کے بندے نے فاطمہ الزہرا کے لگتے فکر نے اسی وقت دعا کر دی, الہی جو مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے انہیں ساری عمر میں کبھی بھی جماعت کی نماز نصیب نہ ہو. قاتلین حسین کی یہ پہچان ہے کہ انہیں جماعت کی نماز نصیب نہیں. سیدنا حسین نے دعا کر دی, الہی مجھے قرآن نہیں پڑھنے دیتے, میں تیرے نبی سے قرآن میں نے سیکھا, میں آپ سے قرآن ہوں. الہ العالمین جو میرے قاتل ہو ان کے امثیلے سے قرآن کی دولت نکال لے. آج قاتلین حسین کی یہ پہچان ہے کہ ان کے پاس قرآن مجید پورا صحیح
تیمم فرمانا شروع کر دیا. ایک طالب آگے بڑھا, اس نے ہاتھ میں نیزا مارا اور دوسرے نے کندھے پہ تلوار مار دی. اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھو گویا خون سے وضو فرما رہے ہیں اور سربا سجود ہو گئے اللہ پاک کے حضور میں. اور سجدہ کس طریقے سے فرمایا, فرماتے اٹھا نظر سجدے سے کچھ ایسی معویت ہوئی تاری, اٹھا نظر سجدے سے کچھ ایسی معویت ہوئی تاری, صحیح کہنا تو نیند آ گئی آغوش خنجر میں. ایسا سجدہ کیا کہ ہمیشہ کے لیے سر جھکا دیا. سر کا سجود ایسے ہوئے کہ پھر کر اٹھایا ہی نہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سجدے میں رکھ دیا اور لوگوں کو یہ بتا دیا جو میرے مذہب سے ہوگا, جو میرے طریقے سے ہوگا, جو میرے اوپر ایمان رکھتا ہوگا, جو مجھے ایمان مانتا ہوگا, جو میرا اہل بیت کا محب ہوگا, جو ہماری محبت کرتا ہوگا, میں تمہیں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے سر سجدے میں دیا. ارے مرتے دم تک ایک بھی نماز کا نہ کرنا, سر سجدے میں رکھا. آگے بڑھا, سیدنا حسین کا سر قلم کر لیا اور کہنے لگا آپ میرے اونٹ کو سونے چاندی سے رات کو میں نے فاطمہ الزہرا کے بیٹے کا سر الگ کیا ہے اور ہاتھ پہ سر لگا کر کے دمشق کی کتاب جلوس بنا کر کے لے کے چلے. آخری وقت میں ایک بدماش نے یہ حرکت کی, خیمے کی طرف دوڑنے لگے. چنانچہ حضرت حسین کی نظر پڑ گئی. ارے آبرو کا مفہوم تو دیکھو, عزت کا تقدس تو دیکھو. فرمانے لگے اور ظالمو کن کی طرف چلے ہو, تم نبی کی بیٹیوں کی طرف ہاتھ اٹھانے چلے ہو. ارے ابھی تو ساتھ آ جا رہے ہیں, ابھی میں زندہ ہوں, تم فاطمہ کی بیٹیوں کی طرف نظریں نہ اٹھاؤ, خیمے کی طرف آگے نہ بڑھو. ارے میری عزت کو نہ تکو, خدا کی قسم میں نانوں نے سارے جان کی آبروں کی حفاظت فرمائی. دل کی طرف آگے بڑھ رہے, جلوس بنا کر کے لے کے چلے, بتا کے رو رہے, ہٹا بڑھتا کر رکھا ہے, خود ہی پتھر اتارا, خود ہی شہید کیا اور خود ہی مار کے پیٹ سے لازم کرتے ہوئے چل پڑے. لوگوں کے بڑے ڈر یاد ہے, پرانے ساتھی ہے مسلمان بابا, خدا اس طرح بڑا ظلم کیا کہ پانی کا خطرہ نہیں, نماز کی اجازت نہیں, قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں, اور ادھر رونا پیٹنا کو خود ہی شروع کر دیا. عبید اللہ بن جہاد کے دربار میں, ابن مرجانہ کے دربار میں جا کر کے سر رکھا اور بڑے فخر کو کہنے لگا میں ڈر لایا. اور جب ایمان نکل جائے, جب آدمی پٹھا دل ہو جائے, دل ہو جائے تو پھر رحم نکل جاتا ہے, پھر دلا رحمی ختم ہو جاتی ہے. سیدنا حسین کے آنکھوں پر کام کی مار کر کہنے لگا اسی منہ سے ہمارا مقابلہ کرنے آیا تھا. رضی اللہ تعالیٰ وہ پورے صحابی موجود ہیں. فرمانے لگا ظالم کیا کرتا ہے, خدا کی قسم میں نے بار بار دیکھا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان لبوں کو اپنے لبوں میں لے کر بار بار پوچھا دیا کرتے تھے. کس کے منہ پہ کام کی بات, کہنے لگا میں تیرے کو حصے کا لحاظ کرتا ہوں ورنہ کبا کرا دوں گا, میں تیرا احترام کرتا ہوں. فرمایا تو کیا احترام کرے گا, تو ظالم ہے, تیرا باپ ظالم تھا, تم سب ظالم. ایسے وقت اور پھر اس نے جامع مسجد میں آیا, آگے کہنے لگا خدا کا شکر ہے ہم نے تھکا بھی نعوذ باللہ 10 اتنے کساب مارے گئے. توبہ یعنی جھوٹے کا بیٹا جھوٹا مارا گیا, اتنا بھی نہ صحابی ہے. آج تو لوگ کی کر سکنے ہیں, ارے کچھ نہ کر سکو, ایمان کا ہو جائے گا تو کر. مسجد میں نبی نہ صحابی پورا صحابیت سینکڑوں سال کی عمر ہے, تلوار چاروں طرف کھڑا کر کے لگا کتاب تو تیرا باپ کا ساتھ تیرا دادا کا ساتھ اور کر لے کر کے پرواز تو سیدنا حسین اور علی مرتضیٰ کی میرے سامنے توہین نہ کر. نبی کے داماد اور نبی کے داماد کی برائی کرتا ہے,
اتنے پیاس کا تیرا کیا جھگڑا تھا، میں کہوں گا میرے ہاتھ میں حسین کا چاول تھا اور یہ بدماش اسے پڑھاتا تھا. پھر اس سر کو لے کر کے دمشق پہنچے. مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے اس پر برا بنایا. میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ قتل کر دینا، مجھے بلانے تھے، میرے پاس لے آتے، یہ ہوا وہ ہوا. اور یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ان مقتولین شہداء کی لاشوں پہ شہید کرتے بھی خبر نہیں آیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے توڑا. لوگ کہتے ہیں مسلمان ترقی نہیں کرتا، ارے ترقی کا کی کرے. ایک ہاتھ میں تمہارے میں بھی کہا ایک ہاتھ میں ہمارے قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں ہمارے شیطان کا کپڑا جو چاہے کرتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ ملاوٹ کرنی پڑے تم نے کوئی ہٹتا ہے، رشوت ملے کوئی پھینکتا ہے، جاؤ یہ کھجور میں نہیں کھاتا. جھوٹ بول کر دولت کمانی پڑے کوئی ہٹتا ہے، کسی کا کھڑا کاٹ کر اپنی تعداد بنانی پڑے کوئی باہر آتا ہے. جس کا نام نہیں لگتا وہ ولی، جس کا لگ جائے تو پورا توڑتا ہے. ادھر یزید کے دربار میں شامی سردار بیٹھا ہوا فاطمہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کی بہن کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یہ تو میرے حوالے کر دو، بڑی حسین ہے. اللہ تعالیٰ باپ بھائی سارا خاندان شہید کر دیا اور یہ ابھی تک بھی کہاں ہے. یہ کہنے لگا وہ پڑھنے والی ابھی جوان ہونے لگی ہے وہ میری ہے. حضرت بول اٹھی كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال. خبردار قریب تم سب پہ موت آ جائے گی. تم اخار کی نظروں سے، گندی نظروں سے کس خاندان کی بیٹیوں کو تک رہے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں اس فاطمہ کی بیٹی ہوں جس نے آخری وقت میں یہ وصیت فرمائی تھی میری اگر موت دن میں آ جائے میرا جنازہ پھر بھی رات کو اٹھایا جائے. تمہارے بچوں کو کھلایا پلایا، عورتوں کی بھی خواتین کی بھی خدمت کی، کئی روز تک مہمان رکھا، ان کے جو زیورات لوٹے تھے ان کا بھی نقصان کیا. ابھی تم سارے لوگ ایسے سوچ رہے ہوں گے کہ بڑے تعلیم سے یار نبی کے گھرانے کی خواتین کی بالیاں اتار لی، ان کی چوڑیاں چھین لی، ان کے کپڑے اتار لیے. ابھی خدا نہ کرے جائے ادھر ہو جائے، پانی منہ میں پیچھے ڈالنے میں پہلے اس مرنے والے کی گھڑی اتارو گے. پانی کا گھونٹ بعد میں ڈالا جائے گا، پہلے اس کے کچی چیز کو لے کر ادھر ادھر گئے دو. پتا نہیں ہم جو انہیں کی نظر لیتے ہیں کیا ہوا. کسی کا کوئی میں تمہیں سپورٹ کر دو، یہ تمہارے سپورٹ ہے. چندروں کے بعد دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے. اگر کھاڑے تو کھا کر کے سکار بھی لے جائے نہیں. دوسرے پر کہنے پر مدینہ منورہ کی خواتین قیدیوں کی تیاری کرتی، چند محافظ پاس کرتی ہے. ایک محافظ نے بڑا شریفانہ ہمدردانہ راستے میں برتاؤ کیا. یہ لوٹا پٹا خاندان اور یہ خواتین مدینہ منورہ پہنچی اور وہاں پہنچنے کے بعد میں حضرت زینب نے فاطمہ بنت فاطمہ نے اپنی چوڑیاں اتار کر محافظ قافلہ کے حوالے کی اور کہا راستے میں تم نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا ہے، اس لیے ہم تمہیں یہ سیوا دے رہے ہیں، تمہارا انعام دے رہے ہیں. ارے مدینے والے محافظ تو بڑا اچھا نکلا، تو بڑا سنجیدہ نکلا، تو بڑا سمجھدار نکلا. میرے جیسا ہوتا تو ڈوب گیا ہوتا، لالچ میں مر گیا ہوتا. چوڑیاں پالیاں واپس دے کر کے کہنے لگا خدا کی قسم میں نے سونے چاندی کی لالچ میں تمہاری خدمت نہیں کی، البتہ انعام ضرور لوں گا. اور میرا انعام یہ ہے جب قیامت کا میدان حشر برپا ہو اور میرا ہم سر پوچھنے والا میرا ساتھی کوئی نہ بنے، جب میری بتا والی مجھے پھنسائیں گی ذرا اپنے لالوں سے کہہ کر میری شفاعت کرا دینا.
تو کی گر تلاش ہے سب کو چھپا نماز میں ہوتی ہے دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز اس کی نماز دیکھیے کوئی پڑھے گا کیا نماز خنجر ظلم ہل گیا ہوتی رہی ادا نماز پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں اور خاندان نبوت کے ساتھ لوگ لالچ میں کیا کر گزرے اور کیا کچھ ان کے ساتھ پھر بنا کہتا مہمان اللہ کے آپ کو مہمان نوازی خوب کی کھانا تو در کنار تھا پانی کی بوند تاک نہ دی اور ظلم و ستم کو دیکھیے تیرے حلق پر توری آج کی دریا کا سر بچ گیا نماز میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا میں نمازی میرے ماننے والے بھی نمازی میں قرآن کا حافظ میرے ماننے والے بھی قرآن کے حافظ میں آل نبوت کا بہت بڑا پروانہ جو ہم سے محبت کرے گا وہ کبھی کسی کا ہاتھ نہیں کھائے گا وہ کبھی بھی برائی کو دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا بار بار کہا گیا یہی کھڑے کھڑے بیت کا اعلان کر دو تمہیں گورنری مل جائے گی یہی کھڑے کھڑے پر اگر تم یزید کی بیت کا اعلان کر دو تمہیں خزانے مل جائیں گے فرمانے لگے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن میں اس ملک میں اس میدان میں ایمان کا سودا کرنے نہیں آیا میری یہ گردن تک سکتی ہے پر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی میں جھکانے نہیں آیا اگر آج حسین نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا کالی کمرے والے کے سامنے میں کیا منہ لے کر جاؤں میں وہ درخت دے کے جاؤں گا قیامت تک کے مسلمانوں کو درخت دوں گا کہ خاندان کا خاندان کٹایا ہو جا سکتا ہے اور اپنے بچوں کو اپنے نظروں کے سامنے جبا کو کرایا جا سکتا ہے اپنے خیموں کو لٹوایا تو جا سکتا ہے لیکن اللہ کے قرآن سے آج نہیں آنے دینی مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین اور ایمان پر آج نہیں آنے یہ ہے حسینیت حسینیت کا یہ مطلب نہیں محرم کے دن آئے 4 دن آہو کر لی لٹا پٹی کر لی ماتم کر لیا چھوڑو ہنگامہ کر لیا جس کا حسین مر گیا ہو میرا حسین زندہ میرا قاسم ابن حسن زندہ میرا عباس زندہ میرا علی اصغر زندہ میرا علی اصغر زندہ میرا ایمان ہے قرآن کہتا ہے بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم اللہ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس شہداء کی جماعت پہنچ گئی ہے ارے میں چلاتا ہوں وہ ہر وقت میرے ساتھ مہمانی کھاتے ہیں وہ میرے مہمان ہیں میں شہیدوں کا میزبان ہوں میں حسین کیوں کہوں میں تو کہوں گا حسین تم نے بہت سبق دیا اگر تم نہ ہوتے تو خدا جانے کتنی دنیا گمراہ ہو گئی حسین کے سبق کو یاد کرو تم کہو کہ ہم کیا کوئی حسین ہے جتنے چوکے ہو اتنا کرو ظالم کا ساتھ نہ دو باطل کا ساتھ نہ دو پیسے لے کر کے ایمانوں کا ساتھ نہ دو خرابوں کا ساتھ نہ دو جو عزت اور بحیروں کا ساتھ نہ دو یہ حسین کا سبق ہے بچاؤ قسموں کی بڑی پابندی بنانے کے لوگوں نے سارے سال میں مادات کی خبروں پہ جائیں گے اگر کس خبر نہ پیا اگر میں اپنے کیوں کی خبر سے موڑی انتظار کر بیٹھا پیا گھر دے کے بیٹھا پکڑ کی پڑا سے سرکا کے پاک رکھو تو کیوں کی خبر سے موڑی دیتا کیوں جڑ میں نے کیوں خوف کیا ان کو کھانے لگی کھڑی آئی نظر آوڑ پیچھے موہری ڈال گولی کھڑے آپ کھانے ساتھ کباب سے چاپ تو کیوں کی خبر سے موڑی نکال بلا پانی سے کٹے نہ کھڑے یہ کہنے کو اطلاع کرو اطلاع کی تعلیم ہے کیا کہنے نہ کھڑے کہ دادی کو پانی پھر لینا پڑا تینوں یہ ہو جاتی ہے
ہو جائے کون سی گنتی کرے تمہاری کی مسلمان. تجھے نبی نے کیا بتایا, تجھے نبی نے کیا سکھایا؟ محرم کی 10ویں تاریخ ہے, اللہ کا گھر, قرآن پر, نماز پر, سیدنا حسین کے سب کو پتا, شہیدوں کے لیے سارے ثواب کر, خیرات کر, جو بھی تو نے کرنا ہے وہ کر. کوئی بتایا قبروں میں بیٹھ کے کھاتے ہیں, تاکہ مردوں کو دکھائے کہ دیکھو تم مر گئے ہو اور ہم یہ قرآن کھا رہے ہیں تمہارے گھر, اور جو میری راہ میں شہید ہو گئے تمہاری زبانوں کو اجازت نہیں کہ تم انہیں مردہ کہو. کیوں؟ وہ میرے یہاں زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے, وہ میں جانتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو استقامت علی الحق نصیب فرمائے اور مرتے دم ہم سب کا کامل ایمان کو خاتم بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج شام کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد مسجد الخیر ممتاز آباد میں, آج شام کو عشاء کی نماز کے بعد مسجد الخیر ممتاز آباد میں, کل ہفتے کی شام کو عشاء کی نماز کے بعد جامعہ مسجد محمدی مولانا میر گھنٹہ گھر میں بیان ہوگا. میں دونوں جگہ آؤں گا, جس کا جیسا ہے وہ رات کو کل تشریف لے آئے. اللہ پاک ہر مسلمان کو ساتھ نصیب فرمائے.